محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد کچھ کلمات اپنے مولا کائنات کی شان میں ہدیہ کرتی ہوں کہ حلال مشکلات جناب امیر ہیں، حلال مشکلات جناب امیر ہیں، مقبول پاک ذات جناب امیر ہیں، سردار کائنات جناب امیر ہیں، مجموعہ صفات جناب امیر ہیں، شان علی سے شان خدا آشکار ہے، تسبیح میری نام شہ ذوالفقار ہے، کیا بے مثال روضہ حیدر کی شان ہے، کیا بے مثال روضہ حیدر کی شان ہے، قبلہ نجف کی دیکھیے کیا آن بان ہے، شان مزار دیکھ کے ہوتا ہی یوں گماں، ایک زندہ حکمران یہاں بادشاہ ہے، شوکت ایاخ بادشاہ قلعہ گیر کی، سرکار چل رہی ہے جناب امیر کی، شیر خدا امیر عرب شاہ لافتہ، زرغام دی امام امم مظہر خدا، قرآن پاک میں ہے ثنا ان کی جا بجا، افضل ہے سب سے بازو احمد کا مرتبہ، فرمایا ہے خدا نے من المحسنین انہیں، قرآن میں کہا ہے امام مبی انہیں، نفس رسول حق ہیں خدا کی کتاب ہیں، احمد ہیں شہر علم علی اس کے باب ہیں، صلوات. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس بہترین پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے، تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جس نے ہمیں انمول نعمتوں سے نواز کے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، بہت عطا والا، کرم والا، نہایت مہربان. اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کے نام کو بچا لیا جو علی کل شیء قدیر ہے. مومنات گرامی، عنوان گفتگو سورہ والعصر. آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ قرآن کا جملہ جملہ بے مثل ہے، قرآن کا حرف حرف بامانی ہے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے. زندہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مومنات گرامی، میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ خداوند عالم نے اس قرآن حکیم کے ایک جملے کے اندر آپ کے لیے شفا رکھی ہے. اس کی ہر آیت کے اندر آپ کے لیے زندگی ہے، اس کی ہر آیت کے اندر آپ کے لیے شفا ہے. دو دعائیں آپ کے لیے بتا رہی ہوں کہ امام علی مقام کہتے ہیں کہ اگر رات کو نیند نہ آئے
کہا کہ رات کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ تحریم کی تلاوت کیا کریں۔ کہا کہ جب وہ سورہ تحریم کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم انہیں بہترین اور پرسکون نیند عطا کرے گا۔ اس کے بعد آپ کی بتائی ہوئی دعا ہے کہ جناب سرکار دو جہاں، آپ نے کہا کہ انسان کے جسم میں 360 رگیں ہیں۔ کہا کہ اگر ایک رگ کا نظام بھی ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو انسان پوری رات سکون محسوس نہیں کرتا، پوری رات بے آرام رہے گا۔ تو حضور جو ہے کہا کہ رات کو سونے کے وقت کہا 360 مرتبہ یہ دعا جو ہے وہ اپنے جسم کی رگوں پر پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال۔ مومنات گرامی، اس سورہ والعصر کی روشنی میں آج اگر ہر انسان کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم دے دیا جائے اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، تو مومنات گرامی کاغذ اور قلم ختم ہو جائیں گے لیکن جوابات ختم نہ ہوں گے۔ یعنی جتنا پھیلاؤ اتنی بڑی داستان اور جتنا سمیٹو تو بس ایک جملہ، کیونکہ ہر کوئی اپنا ایک علیحدہ جواب لکھے گا۔ لیکن اگر اس سب مضمون کو سمیٹ دیا جائے تو ایک جملہ بنتا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول، کہ ہمیں خدا نے خلق کیا خدا کی اطاعت کے لیے اور رسول خدا کی اطاعت کے لیے، کہ اگر خدا کہتا ہے کہ چلو تو چلو، میرا نبی کہتا ہے کہ رکو تو رکو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہے کہ سو جاؤ تو سو جاؤ اور میرا نبی کہے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہمیں خدا کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنے نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن ایک مثال ہے، فرض کیجئے کہ اگر کبھی میرا نبی خدا کے برخلاف ہو جائے، کہ خدا کہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور میرا نبی کہے کہ نہیں شعبان میں روزے رکھو، تو آپ کس کی مانیں گے؟ اطاعت تو دونوں فرض ہیں نا، کہ خدا کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال تھی، اس لیے کہ میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک حکم پروردگار نہ آئے۔ میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک خداوند عالم کا حکم نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ میرے حضور کے قول و فعل کو خدا کے نزدیک وہ منظوری حاصل ہو چکی تھی کہ خدا نے اپنے نبی کے قول و فعل کو اپنا قول و فعل کہا۔ خدا نے پکار کر کہا، اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کا حکم اللہ ہے، کہا کہ ان کا بولنا کلام اللہ ہے، ان کا روکنا من جانب اللہ ہے، یہ جس گھر کی طرف سر جھکا دیں وہ عبادت اللہ ہے، ان کا انداز گنبدی عبادت اللہ ہے، یہ جس گھر کی طرف سر جھکا دیں وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کو یہ سینے سے لگائیں وہ مس اللہ ہے، جس کو یہ ٹھکرا دیں وہ لعنت اللہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں، یہ محمد رسول اللہ ہے، اور جسے یہ لعاب چسا کر سینے پر کھلا کر ہاتھوں پر اٹھا کر امت تک پہنچا دے وہی علی ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو مومنات گرامی، پتہ چلا کہ قول رسول جو ہے وہ قول خدا ہے اور فعل رسول فعل خدا ہے۔ اور اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اول مخلوق، وہ گنتی کا پہلا عدد، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ سرچشمہ رحمت، وہ خاتم النبیین، وہ رحمت للعالمین، جن کا کردار اگر سمٹے تو ایک میں نظر آئے اور پھیلے تو 14 انوار میں تقسیم ہو جائے، سبحان اللہ، جن کی تربیت حیا کا نام فاطمہ ہے، سبحان اللہ، جن کے شاگرد علی بن ابی طالب ہیں، سبحان اللہ، جن کے بیٹے حسن حسین ہوں، تو سوچئے وہ رسول کیسا ہوگا۔ خدا کی قسم ہم جناب رسول خدا کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی میرے رسول کی عظمت کو جان لیتی
تو جناب مولائے کائنات کی عظمت خود بخود واضح ہو جاتی. میرے نبی کی عظمت کا کیا کہنا کہ جو صورت میں بھی یکتا ہے سیرت میں بھی یکتا. زبان وہ کہ جو صداقتوں کی مہر، دندان مبارک وہ کہ جو اندھیرے میں مسکرائیں تو سوئی مل جائے اور ختیجہ کو دیکھیں تو یکسوئی مل جائے. سبحان اللہ. لعاب دہن وہ کہ اگر کھاری کنویں میں ڈال دیں تو شیریں ہو جائے، علی کی آنکھ میں ڈال دیں تو سرخی کافور ہو جائے، اور حسنین کو پلا دیں تو علم کا طور ہو جائے. اور ہاتھ ایسے کہ اگر کہتے سالی میں دعا کے لیے اٹھ جائیں تو گھنگور گھٹاؤں کو گھیر لائیں. سبحان اللہ. انگلیاں ایسی کہ جو اشارہ کر دیں تو چاند کو شق کر دیں. سبحان اللہ. پیر ایسے کہ جو کبھی تو فرش پر ہیں اور کبھی عرش پر ہیں، کبھی زمین پر ہیں تو کبھی آسمان پر ہیں. تو مومنات گرامی، ہمیں رسول کریم کی ذات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہم مولائے کائنات کو بھی نہیں سمجھ سکے. اس لیے کہا گیا کہ ہمارا واسطہ در حقیقت ان ہستیوں سے ہے کہ جن کا قصیدہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قصیدہ خاں جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے. ہم جتنا بھی چاہیں ہم نہ اس ذکر کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. میرے مولا اسی لیے تو کہتے ہیں، میرے چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا شکر ادا کیا کرو. کہا کہ 4 چیزوں کا شکریہ ادا کیا کرو. سب سے پہلا شکر اس بات پر ادا کرو جب تم صبح کو اٹھو اور اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلا شکر اس بات پر ادا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں صحت و تندرستی کے ساتھ ایک صبح دوبارہ عطا کی ہے. دوسرا شکر اس بات پر ادا کرو، کہا کہ جب تمہارے سامنے رزق کثیر آ جائے، اور خدا کی قسم میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جتنا بھی رزق عطا ہوتا ہے وہ در حسین کا صدقہ ہوتا ہے، در حسین کے صدقے سے ملتا ہے، ہمیں در حسین کے صدقے سے ملتا ہے. اور کہا کہ تیسرا شکر اس بات پر ادا کرو کہ خداوند عالم نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. تصور کیجئے کہ اگر ہم کسی اور نبی کی اولاد میں ہوتے تو آج ہم کیا ہوتے. یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. اور اس کے بعد 5واں شکر یہ ہے، چوتھا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کائنات کی ہر چیز سے افضل بنایا. اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، اشرف المخلوقات نہ بناتا تو سوچئے کہ ہم کیا ہوتے. مومنات گرامی، میرے مولا نے ہمیں 4 شکر بتائے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے شکر خدا کیا کرو، لیکن میں 5واں شکر اس بات پہ ہمیشہ ادا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میرے پروردگار عالم کو ہمارے لیے اس پوری کائنات میں کوئی گھر پسند نہیں آیا سوائے در فاطمہ کے. اللہ نے ہمیں اس در سے وابستہ کر کے ہمیں زندگی عطا کر دی، ہمارے دلوں کو روشنی عطا کر دی، ہمارے دلوں کو محبت سے، اپنی محبت سے معمور کر دیا. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میرا خدا جسے اوجِ کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجِ کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میوٹ ہو گئی. میرا خدا، اب آواز آ رہی ہے؟ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا خدا جسے اوجِ کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. مومنات گرامی، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایسا ہی واقعہ بتانا چاہتی ہوں. کہا کہ مجاہد نقوی، سید مجاہد نقوی، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ دلائل فضیلت میں
ایک واقعہ تحریر کیا. انہوں نے تحریر کیا کہ حرم امام رضا میں کہا کہ جتنے بھی پھول اور پھل لگے ہیں، درخت لگے ہیں، کہا کہ وہاں کی جتنی بھی انتظامیہ تھی، انہوں نے ایک مالی کو حرم میں مقرر کیا ان پھولوں اور پودوں کی حفاظت کرنے کے لیے. تو مومنات گرامی جو ہی اس مالی کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تو لوگوں کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا. کہا کہ وہ مالی جب صبح کو آتا تو اتنی محبت اور اتنے پیار سے مولا کے روضے کے ایک ایک پتے کو چومتا، اس کی صفائی کرتا، پھولوں کی حفاظت کرتا، وہاں کے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کرتا. یعنی اس کی نگاہ میں کوئی ایسا پتا نہیں تھا جو پوشیدہ ہو. اتنی محبت سے وہ خدمت کرتا. اور کہا کہ جب وہ فارغ ہو جاتا اپنے کام سے تو وہ امام رضا کے روضے کے سامنے بیٹھ جاتا اور کہتے ہیں کہ وہ پھر مناجات پڑھتا، دعائیں مانگتا، اور کہتے ہیں اس کی چہرے پر آنسوؤں کی ایک لڑی جاری رہتی. اتنی محبت کرتا تھا امام سے. یہاں تک کہ اکثر وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میں سارا وقت یہ سوچ کے شکر خدا کرتا ہوں کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے مجھے اپنا خادم بنایا، مجھے اپنا خادم مقرر کیا. اب سوچئے کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو اس در کی نوکری مل جائے. تو کہا کہ میں یہ سوچ کے شکر ادا کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جب اس کی چھٹی کا دن ہوتا تو اس کے سارے دوست گھومنے چلے جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، لیکن وہ مولا کے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا. اس کے دوست اکثر اس سے سوال کرتے کہ تمہیں ایک چھٹی ملتی ہے، تم کہیں اور کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ ان کا اپنے دوستوں کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جو میرے مولا کے روضے سے بہتر ہو. کہا کہ میرے مولا کا روضہ تو جنت ہے، سب سے بڑی جنت تو یہی مقام ہے، میں اور کہاں جاؤں. اور اس کے بعد وہ ایک سرد آہ بھر کے کہتا، ایک جملہ اکثر کہتا تھا کہ کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں اپنے مولا کے حرم میں کوئی ایک ٹکڑا زمین اپنی قبر کے لیے وقف کر لیتا اور میں یہیں دفن ہو جاتا. کہتا ہے اس کے بعد وہ اکثر سرداہ بھر کے کہتا تھا کہ میں مولا سے جدا نہیں ہونا چاہتا، مر کے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا. بس اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی موت کا وقت آ گیا. کہتے ہیں کہ جب اس کی موت آ گئی تو اس کا جب جنازہ تیار کیا تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا کہ لوگ جنازے کو لے کر مولا کے روضے پر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے جنازے کو اٹھا کر اس کا بیٹا، اس کے وارث جو ہیں وہ مولا کے روضے پر لے کر آئے، مولا کے روضے کی زیارت کرائی، اور اس کے بعد امام رضا کے روضے جو وہاں پر صحن تھا اس میں اس کا جنازہ رکھ دیا گیا. آخری دیدار کے لیے جنازہ رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے تھے وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جب اس مالی کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈالی جاتی تھی، ایک تو اس کے چہرے کا نور، لیکن اس کے چہرے کی ایک عجیب طرح کی مسکراہٹ تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ سبحان اللہ کہتا. کہتے ہیں کہ جب سب نے دیدار کر لیا تو جب اس کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو جس تابوت میں تھا نا وہ تابوت زمین سے چپک گیا. تابوت زمین سے چپکا تو کتنی کوشش کی اس کو اٹھانے کی، لیکن تابوت جو تھا وہ اسی طرح زمین سے چپکا رہا. آخر بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا گیا. علماء نے سوال کیا کہ اس کی کیا خواہش تھی سب سے بڑی؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ یہ اکثر مولا کے روضے کے اندر بیٹھ کے رو کر کہا کرتا تھا کہ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے امام کے روضے کے اندر کوئی ایسا ٹکڑا اپنے لیے زمین کا وقف کرتا کہ میری قبر یہاں بنتی. کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ تمام علماء دین نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ یہ میرے مولا امام رضا کا منظور نظر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی سند مل جانا، عالم دین کی سند مل، کہا کہ یہ امام کا یہ منظور نظر ہے، امام کو اس سے محبت ہے. اگر یہ امام سے عشق کرتا تھا تو امام کو بھی اس سے محبت ہے.
تو کہا کہ اس کو بغیر پیسوں کے اس کو یہاں پر ایک مقام پر اس کو دفن کر دیا جائے. اور آج آپ دیکھیے کہ اس مالی کا نصیب کیسا جاگا کہ اس کو حرم کے ایک کونے کے اندر اس کی قبر بنی اور اس کو وہاں دفن کیا گیا. تو مومنات گرامی میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں نا کہ یہ وہ در ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہو جائے وہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے. جو اس در سے منسلک ہو جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس در سے دور ہو جائے وہ ہمیشہ خسارے میں رہا کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. مومنات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے معمور کر دے، ہمیں زندگی بھر ان کا ذکر کرنا نصیب ہو، ہمارے دل میں ان کا عشق بیدار فرما. پروردگار ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میں کہتی ہوں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ نہ جانے کتنا ہم اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں کم ہے کہ ہم کس مقام پہ آ کے بیٹھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے نا کہ اس در پہ آ کے میری بیویاں بیٹھتی ہیں. آج میں نے جناب رسول خدا کے فضائل پڑھے، اگرچہ وقت کم ہے لیکن بس بتانا چاہوں گی کہ آج جس ہستی کے میں مسائل پڑھوں گی وہ بھی شبیہ رسول ہے، وہ شبیہ رسول. جتنے بھی مدینے کے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں جناب رسول خدا کی زیارت کی ضرورت ہوتی تو ہم حضرت علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. مومنات گرامی، بس ایک چھوٹی سی واقعے کے بعد میں مصائب کی طرف آؤں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. خدا کا شکر ہے، ہمیں خدا نے کسی نعمت سے محروم نہیں رکھا. لیکن میں اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے دیکھے ہیں کہ جہاں پر اس ذکر کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اس ذکر کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے کیسے مقامات دیکھے ہیں کہ جہاں پر لوگ ایک ایک پائی کو جوڑتے ہیں. ہمیں پورا سال کسی چیز کا، کسی مہینے کا پورے سال اتنا انتظار نہیں رہتا جتنا ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں، جتنا ہمیں محرم کا انتظار رہتا ہے. یعنی ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ بس محرم میں آنے میں اتنے مہینے رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنا محرم آنے والا ہے. بس لگتا ہے کہ جیسے ہم سارے محرم کا انتظار کرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت غریب لوگوں کا گاؤں تھا، کہا کہ تہران کا ایک گاؤں تھا، تو وہاں پر بہت سارے غریب لوگ تھے. انہوں نے ایک ایک پائی جوڑی، انہوں نے کہا کہ ہم سارے مل کے کربلا چلتے ہیں. انہوں نے قافلہ تیار کیا اور بس یہ ان کی حسرت تھی کہ ہم کسی طرح کربلا پہنچ جائیں. جب یہ قافلہ تیار ہوا تو وہاں پہ جو امام بارگاہ تھی وہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ مولا کی مجالس پڑھا کرتا تھا. تو وہ اس قافلے والوں کے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں لوگ ہاتھوں کو جوڑنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے قافلے والوں سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے لگتا ہے میں کبھی کربلا کی زیارت نہیں کر سکوں گا، تو آپ لوگ مہربانی کریں مجھے بھی ساتھ لے چلیں. میں سارے راستے آپ کی خدمت بھی کروں گا اور ذکر امام حسین بھی کروں گا. سب لوگوں نے مل کے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے ساتھ یہ قافلہ چل پڑا. جگہ جگہ پر وہ نوجوان مسائی پڑھتا ہوا چلا. آخری بڑی مشقت کے بعد یہ قافلہ جب کربلا میں داخل ہوا تو اس دن شب جمعہ تھی. جب شب جمعہ میں آپ جانتے ہیں قانون کربلا کا کیا ہے کہ جب ہم کربلا میں داخل ہوں تو اگر ہمارے کپڑے پاک و صاف ہوں تو ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ ہم سب سے پہلے کہیں اور نہ جائیں، ہم اپنے مولا امام حسین کے پاس جائیں اور مولا کو اپنی بے قراری بتائیں کہ مولا ہم کتنی تکلیفوں کے بعد آپ تک پہنچے ہیں، ہم کس طرح سے تمنا لے کر آپ کے گھر در پہ آئے. جب یہ قافلہ آیا ہے نا تو یہ کسی اور طرف نہیں گیا، یہ مولا امام حسین کے روضے پہ پہنچا. شب جمعہ کی وجہ سے بڑا رش تھا، تو جب یہ سارے
वहाँ पर इमाम हुसैन के रोज़े पर आए तो उस नौजवान ने काफ़िले वालों से पूछा कि आज मैं किसके मसाइब पढ़ूँ। किसी ने कहा कि इमाम हुसैन को हज़रत अली अकबर का ज़िक्र बहुत पसंद है, ऐसा करो कि तुम हज़रत अली अकबर का ज़िक्र करो, अली अकबर के मसाइब का पढ़ो। मोमिनात गिरामी, उस नौजवान ने हज़रत अली अकबर के मसाइब पढ़े। इतना गिरिया हुआ। आखिर मजलिस ख़त्म हुई, वो लोग पुरसा दे के अपने सराय में आ गए। सराय में आए, थके हुए थे, बहुत दूर से आए थे, थके हुए थे, रात को सो गए। आधी रात को सबके ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। मेरे मजलूम इमाम ने ख्वाब में आकर कहा कि देखो तीन बातें। मेरे मौला ने कहा कि जो मेरी ज़ियारत को आता है मैं उसकी ज़ियारत करने खुद आता हूँ। पहली बात कि जो मेरी ज़ियारत को आता है मैं उसकी ज़ियारत करने खुद आता हूँ। दूसरी बात कहा कि जब तुम अपने गांव पलटो ना तो वहाँ पर इमाम बारगाह में एक नौजवान है जो मोमिनों के जूते सीधे करके रखता है। कि जब मोमिन जूते उतारते हैं तो वो जूते सीधे करता है। उस नौजवान को मेरा सलाम कह देना, उससे जाकर कहना कि हुसैन ने तुम्हें सलाम कहा। इस सफ़े अज़ा की हर खिदमत पर मेरे मौला की नज़र है, ख़ास तौर पर जो जूते सीधे करते हैं मेरे मौला का उन पर सलाम आता है। उसके बाद मेरे मौला ने कहा कि तीसरी बात कि आज के बाद शब जुमा में कोई मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब ना पढ़े। मेरे मौला फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम कि हर शब जुमा मेरी माँ जन्नतुल बकी की कब्र को छोड़कर मेरे पास आ जाती है। आज मेरी माँ आई हुई थी, तुमने जब अली अकबर के मसाइब पढ़े और तुमने जब पढ़ा कि अली अकबर की नेज़ा लगा, उस वक्त से मेरी माँ बेहोश पड़ी है। उस वक्त से मेरी माँ बेहोश है। जब होश में आती है मेरी तरफ देख कर कहती है हुसैन मुझे इतना बता दे कि तूने अली अकबर के सीने से बर्छी का फल कैसे खींचा। अज़ादारो, जब मैं अली अकबर के मसाइब पढ़ती हूँ ना, मेरा ईमान कहता है कि आज की मजलिस में मेरी बीबी उम्मे लैला जरूर आती है। अज़ादारो, उम्मे लैला जरूर आई हुई है। और जब आप लोग क्रिया कर रहे हैं ना तो वो बीबी हर बीबी की तरफ देख कर कहती होगी काश तुमने मेरा अकबर देखा होता। काश तूने मेरा अकबर देखा होता। मेरा अकबर का चेहरा चांद की तरह चमकता था। मेरे अकबर के चेहरे पर दाढ़ी कितनी सजती थी। मुझे कितना अरमान था कि जब मेरा बेटा 18 साल का होगा मैं उसके सर पर सेहरा बांधूंगी। आज इस बीबी को आपने ऐसे फुर्सत देना है कि फुर्से का हक अदा हो जाए। अज़ादारो तवील मसाइब नहीं पढ़ सकती। हाय जब मेरे मौला अकबर घोड़े से गिरे और आवाज दी बाबा अदरिकनी। रावी कहते हैं हुसैन एक टीले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। रावी कहता है कि मैंने हुसैन को इस आलम में देखा कि ये आवाज सुनते ही हुसैन जमीन पर गिर गए। हुसैन जमीन पर गिर गए। पुकार कर कहा अकबर बेटा मुझे आवाज दो, मुझे नजर नहीं आता।
مجھے نہیں معلوم کہ میرا غریب امام کس طرح علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ حالت نہ دکھائے۔ کیا دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑا ہے، ایڑیاں رگڑا ہے۔ ایک مرتبہ میرے امام تڑپ کے اکبر کے سینے کی طرف بیٹھی، اکبر نے سینہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میرے مولا نے تڑپ کر کہا اکبر بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ آئی جب ہاتھ ہٹایا علی اکبر نے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، میرے مولا نے ایک نظر دیکھا اور تڑپ کر دیکھا کہ نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں گڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ صاحب علم ہیں، آپ لوگوں نے نیزہ ضرور دیکھا ہوگا۔ نیزہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ نیزہ ہمیشہ تکون بنایا جاتا ہے اور اس کے آگے والی جو نوک ہوتی ہے وہ بہت باریک بنائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیوں اتنی باریک بنائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ نیزہ مارا جائے تو وہ سیدھا اندر گھس جائے، اندر گھس جائے۔ اس کے جو کنارے بنائے جاتے ہیں وہ ایسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب اس نیزے کو واپس کھینچا جائے تو اندر سے جو کچھ ہے وہ باہر نکل آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا نے نیزے کو کھینچا تو علی اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں کہ جب میرے مولا نے علی اکبر کی لاشی کو اٹھایا تو ایڑیاں جو تھی وہ زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ آیا زدارو میری مصائب کے آخری جملے کہ علی اکبر کا لاشا رکھا، میرے مولا نے وہ جملہ کہا جو کسی کے لاشے پر نہیں کہا۔ میرے مولا نے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، پتہ